کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ای میل اور ان کے جوابات اور ان کا حل الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں، آپ کے کالز کی طرف چلیں، آئیے ہم اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ آپ بھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر اس سلسلے کو ہم ملاحظہ کریں گے، اور جو مدنی پھول اور دعائیں وغیرہ اس سلسلے میں بیان کی جائیں گے، جو اوراد و وظائف بتائے جائیں گے، اس کو انشاءاللہ عز و جل ہم تحریر بھی کر لیں گے، اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں گے اور یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف چلیں گے۔ یقیناً آپ روحانی علاج سننے کے لیے اور اپنے استخارے کروانے کے لیے، اپنے مسائل کا، پریشانیوں کا، آزمائشوں کا حل جاننے کے لیے اور اوراد و وظائف جاننے کے لیے یقیناً آپ منتظر ہوں گے۔ آئیے اب ہم آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اپنے ایک عزیز کا استخارہ کروانا ہے۔ میرے عزیز کی شادی کو تقریباً 4 سال ہونے کو ہیں۔ ان کے ہاں ایک بیٹی ہے جو کہ 3.5 سال کی ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاں اولاد کا سلسلہ نہیں ہو رہا۔ عزیز کا نام عرفان، والدہ کا نام سائرہ۔ برائے کرم استخارہ فرما دیجیے، شکریہ۔ انشاءاللہ عز و جل بالکل ہم استخارہ کر کے، آپ کے عزیز کا استخارہ کر کے بالکل ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ تھوڑا سا انتظار کیجئے، درود پاک بھی پڑھتے رہیے اور اپنے پاس ڈائری اور قلم یہ اپنے ساتھ ضرور رکھیے گا۔ جو استخارہ کرنے کے بعد روحانی علاج آپ کو بتایا جائے، اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجئے گا اور اس پر عمل بھی فرمائیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو ضرور استخارہ کرنے کے بعد جواب بھی بتائیں گے اور روحانی علاج بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ اگلی کال ہو تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اپنے کزن کا استخارہ کروانا ہے جس کا نام ہے مصطفیٰ اور اس کی والدہ کا نام ہے آسیہ۔ اس کی عمر تقریباً 4 سال ہے۔ پہلے اس کی صحت بہت اچھی تھی، تقریباً 2 سال کی عمر سے یہ کمزور ہونا شروع ہو رہا ہے، اور آج حال یہ ہے کہ ان کی کمزوری کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ بے شمار عاملین اور باباؤں کو دکھایا ہے مگر افاقہ نہیں ہو رہا۔ آپ استخارہ کر کے بتا دیجئے کیا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ بالکل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے، روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ تھوڑا سا انتظار کیجئے، درود پاک بھی پڑھیے
اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھتے رہیے. ابھی استخارے کیے جائیں گے. استخارے کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل دوبارہ ہم آپ کے کالز کی طرف آئیں گے. ابھی استخارے کیے جا رہے ہیں. درود پاک پڑھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جرمنی برلن سے ہمیں طاہر بھائی، یہ انہوں نے ہمیں اپنا مسئلہ بھیجا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھتے ہیں میرے بھائی کو ڈاکٹرز نے کینسر بتایا، لیکن ہم نے حساب کرایا. حساب کرنے والوں نے کالا جادو بتایا ہے. مہربانی کر کے آپ ہمیں بتائیں بیماری ہے یا کالا جادو؟ اگر جادو ہے تو کس نے کروایا؟ اللہ حافظ. طاہر بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. اچھا، ایک میں معذرت چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ نہیں بتایا جاتا کہ جادو کس نے کروایا. اگر بالفرض کوئی عامل بتا بھی دے کہ آپ کے فلاں فلاں رشتہ دار نے جادو کروایا ہے، یا وہ آپ کا قریبی عزیز ہے، اس کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے، اور مثال کے طور پہ آپ کی سگی چچی کا نام سکینہ ہے، تو آپ اس پر نعوذ باللہ من ذالک بدگمانی کر بیٹھے، تو یہ کہ اگر بالفرض کوئی عامل نام کا پہلا حرف بتا دے یا پورا نام بتا دے یا اس رشتہ دار کا تعین کر دے، تو اس کی بات پر ہرگز یقین نہیں کیا جا سکتا. عاملین کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح سے کسی کا نام نہ لیا کریں. اس طرح سے خاندان کے خاندان آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، آپس میں تعلقات ختم کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی دشمن بن کے رہ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج اس کا ہم عرض کرتے تھے. آپ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ، اس میں ایک درود شفا، جی ہاں، اس کی بڑی فضیلت ہے. اس درود شریف کی، اس کا نام ہے درود شفا. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے بعد فیضان درود کے صفحہ نمبر 180 پر یہ درود شفا لکھا ہوا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو باوضو اس سے کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ لیں اور اس کو پانی میں گھول کر وہ پلائیں. روزانہ یہ عمل کرتے رہیں، اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ باذن اللہ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے. تا اصول شفا یہ عمل جاری رکھنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل بھائی کو شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے ہیں. الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے. سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اپنے ایک عزیز کا استخارہ کروایا کہ ان کی شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، صرف ایک ہی بیٹی ہے ان کی نا، تو ان کا نام تھا عرفان. تو الحمدللہ عز و جل عرفان کا استخارہ کر دیا گیا. تو استخارے میں تو بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں آ رہا. استخارے میں صرف قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس آزمائش کو دور فرمائے اور نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. مگر یہ یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. تو استخارے کا جواب بھی آپ کو بتا دیا کہ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے. آپ نے جو اپنے عزیز کا استخارہ کروایا ان کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کہ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک میں ایک دعا ہے جسے دعائے ابراہیم کہا جاتا ہے، اور وہ 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کی آیت ہے. وہ آیت بھی آپ سماعت فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی
3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا معمول بنائیے تا حصول مراد تک. اس دعا کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیجئے. اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنسولہ کے بعد فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری پڑھ لیا کرے اللہ تبارک و تعالی اسے نیک بیٹا عطا کرے گا. تو یہ جو 2 روحانی علاج آپ کو بتائے گا اس پر عمل فرمائیے. اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل نیک اولاد نصیب ہوگی. اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اپنے ایک کزن کا استخارہ کروایا جن کا نام مصطفیٰ تھا. ان کی صحت پہلے بہت اچھی تھی، اب بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، کافی بیمار ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل آپ کے کزن کا استخارہ کر دیا گیا اور استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی اثرات، بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا. استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری ہے. مگر یہ یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کزن کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو درجات کی بلندی کا سبب بنائیں. اپنے کزن کے لیے روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنسورہ کے باب فیضان تلاوت کے صفحہ نمبر 22 پر ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے. طویل حدیث پاک ہے جس کا ایک خلاصہ یہ بھی ہے، مفہوم یہ بھی ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو لکھے پھر اسے پیے تو اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل ہوں گی اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور کر دی جائے گی. تو آپ اپنے کزن کے لیے یہ مشورہ ان کو دے دیجیے کہ سورہ یاسین کو کسی بڑے سے تشت میں، کسی بڑے سے تھال میں سورہ یاسین کو لکھ کر اس میں پانی ڈال کر اس کا پانی آپ اپنے کزن کو پلائیے. اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل بہت جلد شفا نصیب ہو جائے گی اور آپ کی کزن کی بہت اچھی صحت ہو جائے گی. پہلے سے بھی انشاءاللہ عز و جل بہت بہتر صحت ہو جائے گی. گھبرائے نہیں، مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. انشاءاللہ عز و جل بہت جلد شفا نصیب ہوگی. یہاں پر میں آپ کو ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا. آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر تشریف لائیں اور تعویذات عطاریہ کے بستے پر الحمدللہ عز و جل بیماریوں کی کاٹ کی جاتی ہے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی سماعت فرما لیں کہ جہاں جہاں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں وہاں الحمدللہ عز و جل بیماریوں کی، پریشانیوں کی، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، آپ کا حل نہیں ہو پا رہا ہو تو آپ الحمدللہ عز و جل ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر رابطہ فرمائیے، وہاں سے کاٹ کروا لیجئے. آپ کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی اور آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نذیر خان عطاری ہے. میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو تقریباً 6 ماہ ہو چکے. آپ سے 1 ماہ پہلے استخارہ کروایا تھا تو اولاد کا سلسلہ نہیں ہے تو آپ نے بندش بتایا تھا. تو اب آپ سے دوبارہ استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے کہ استخارے میں بندش باقی ہے یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نذیر بھائی انشاءاللہ عز و جل بالکل ہم استخارہ کرنے کے بعد ہی آپ کو بتائیں گے کہ اب بندش باقی ہے یا نہیں. تھوڑا سا انتظار کیجیے، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا. استخارہ کرنے کے بعد جو روحانی علاج آپ کو بتایا جائے اس پر عمل بھی فرمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا. اگلی کال ہو تو وہ بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیصل ہے. مجھے اپنی نانی کا استخارہ کروانا ہے. ان کا نام غلام عائشہ ہے. وہ ایک عرصہ دراز سے بیمار ہیں. روحانی علاج، ڈاکٹری علاج، ہر قسم کا علاج کروا کے دیکھ لیا. کبھی تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا سے کوچ کر گئی، مگر چند ساعتوں کے بعد ان کی سانس بحال ہو جاتی ہے. تو برائے مہربانی کوئی استخارہ کر کے روحانی علاج تجویز فرما دیں. جی انشاءاللہ بالکل فیصل بھائی آپ کی نانی کا بھی استخارہ کریں گے، روحانی علاج بھی بتائیں گے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نانی کو صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، بہت جلد شفا عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائے. تھوڑا سا انتظار کیجیے، آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم ضرور رکھیے گا. آپ کی نانی کا استخارہ کرنے کے بعد ان کے لیے جو روحانی علاج بتایا جائے آپ وہ تحریر اپنے پاس فرما لیجیے گا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے.
میں بشیر احمد کوچے سے بول رہا ہوں سر. میں نے اپنے بچی کا استخارہ کرانا ہے. نام ہے اس کا ہنا نسرین, والدہ کا نام ہے سمینہ بی بی. سر اس کو بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, کوئی بولتا ہے اس کو جن نے, استخارہ کر کے مہربانی کر کے مجھے بتا دیں. جی انشاءاللہ بالکل استخارہ کرنے کے بعد روحانی علاج بھی آپ کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے. تھوڑا سا انتظار کیجئے, درود پاک پڑھتے رہیے, برکتیں لوٹتے رہیے. پھر انشاءاللہ عز و جل ہم استخارہ کرنے کے بعد آپ کو اس کا روحانی علاج بھی بتائیں گے. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. محمد صدیق اتاری عرض کر رہا ہوں, میں نے استخارہ کرانا ہے کہ کل 2 بجے سے میرا بھائی لاپتہ ہے, تو برائے کرم اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائے, کیا مسئلہ ہے؟ انشاءاللہ. جی محمد صدیق بھائی, بالکل ہم آپ کے بھائی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا فرما دیں کہ آپ کا بھائی جلد از جلد بخیر و عافیت آپ کے گھر لوٹ آئے. استخارہ کرنے کے بعد ہی انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا. روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے, تھوڑا سا انتظار کیجیے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا, اس کا روحانی علاج بھی ہے, وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. میرا نام نعیم احمد ہے, میں ناروال میں رہتا ہوں. میری والدہ کا نام امتیاز بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام حلیمہ بی بی ہے. میری والدہ 25 سال سے بیمار ہے, ان کو سانس کی بیماری ہے. بہت علاج کروایا لیکن فرق نہیں پڑا. دوائیاں کھا کر پھیپھڑے بھی ختم ہو رہے ہیں. برائے مہربانی استخارہ کر کے بتائیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں. شکریہ. جی نعیم احمد بھائی, بالکل انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کے لیے ہم استخارہ بھی کریں گے, روحانی علاج بھی بتائیں گے. تھوڑا سا انتظار کیجیے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میرے نام ذوالفقار احمد ہے, میری والدہ کا نام ریاض بیگم, میں اٹلی سے بول رہا ہوں. میں اپنی جاب کے لیے استخارہ کرانا چاہتا ہوں. تقریباً 2 سال سے جاب نہیں ملتی ہے. جی ذوالفقار بھائی, بالکل انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کا استخارہ بھی کریں گے, روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. تھوڑا سا انتظار کیجیے. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اب انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جا رہے ہیں. آپ درود پاک پڑھیے, مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لندن یو کے سے ایک اسلامی بھائی نے اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے ان کا مسئلہ لکھا ہے, وہ سن رہے ہوں اگر تو اس کا وظیفہ انشاءاللہ روحانی علاج بھی عرض کیا جائے گا. لکھتے ہیں کہ can't sleep at night, all the time thinking she's saying someone is coming who will marry with me and he will take her to Israel. تو اس اپنی اسلامی بہن کے حوالے سے انہوں نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہ رات سو نہیں سکتی اور ان کو عجیب عجیب قسم کے خیالات آتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے جو اس سے شادی کرے گا اور اسے اسرائیل لے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہمشیرہ کا یہ مسئلہ حل فرمائے اور ان کو اس کیفیت سے ان کی کیفیت ختم ہو جائے, ان کی کیفیت جاتی رہے. تو ان کے لیے چند روحانی علاج پیش خدمت ہیں. اگر آپ سن رہے ہیں تو برائے کرم اسے ڈائری میں اور لکھ لیں قلم سے. آپ کی ہمشیرہ کو نیند آ جائے اس کے لیے ایک عمل پیش خدمت ہے. 30ویں پارے کی پہلی سورۃ النبا کی ایک آیت ہے, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. تو آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ سونے سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتی رہیں, انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی. مزید یہ کہ آپ نے اس طرح کی کیفیت لکھی ہے تو ہمشیرہ کے لیے اور عمل ہے, وہ آپ کو کرنا ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ, دودھ میں ایک پہلے دودھ جو ہے تو اس میں شہد کو حل کر لیجئے اور 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پہ دم کر دیجئے اور اپنی ہمشیرہ کو وہ دودھ پلا دیجئے. اور ہمشیرہ پر بھی یہی عمل, یعنی 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ان پر دم کیجیے تو انشاءاللہ عز و جل ان کو شفا حاصل ہو جائے گی. تا حصول شفا یہ عمل جاری رکھنا ہے. اور ممکن ہے کہ اس وجہ سے آپ کی ہمشیرہ کو ڈر اور خوف کی کیفیات بھی رہتی ہوں, تو سونے سے قبل ان کو چاہیے کہ 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو پڑھ لیں. تو اگر ساتھ میں ڈراؤنے خواب, ڈراؤنے خیالات
اس طرح کے معاملات ہوں گے انشاءاللہ اس سے بھی شفا حاصل ہو جائے گی۔ مانچسٹر یو کے سے ایک عیسائی بہن کا اور مسئلہ موصول ہوا ہے، لکھا ہوا ہے میریج پرابلمز، شادی میں ان کی رکاوٹیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو جلد نیک و پابند سنت رشتہ عطا فرمائے، اور جو مدنی چینل کے ناظرین اور مطلب جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جلد نیک اور پابند سنت رشتے نصیب فرمائے۔ اس کے لیے چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل 41 مرتبہ سورہ اخلاص مکمل پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی بغور سن لیجئے، 41 مرتبہ 41 ٹائمز یہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور 90 دن تک 90 ڈیز تک یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ اس دوران اگر رشتہ آ جاتا ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر منگنی بھی ہو جاتی ہے تو بھی عمل موقوف نہ کریں۔ اور اسلامی بہن کے بعض اوقات ایسے ایام ہوتے ہیں جس میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان ایام میں قل هو اللہ احد پڑھنے کی بجائے هو اللہ احد سے اس ورد کا آغاز کیا جائے۔ مزید یہ نیلسن یو کے، یہ اسلامی بھائی نوید بھائی لکھتے ہیں ماں بیمار ہے، بیٹی بھی اور میں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں کو شفا عطا فرمائے۔ پریشان ہوں، انکم کا بھی مسئلہ ہے، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، کوئی حل بتا دیں اور دعا بھی کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تینوں کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی نوید بھائی، ایک تو انشاءاللہ عز و جل ایک ورد آپ کو عرض کیا جائے گا، اس ورد کو آپ اختیار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل تمام پریشانیوں سے اور مشکلات سے نجات حاصل ہوگی۔ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے سورہ یاسین، اس کی ایک آیت ہے، اس آیت مبارکہ کی بڑے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو روزانہ اس آیت سلام قولا من رب الرحیم اس کو 1469 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل جس مقصد سے پڑھے مراد پوری ہوگی۔ تو یہ آیت مبارکہ جو آپ کو عرض کی گئی سلام قولا من رب الرحیم 1469 بار پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، روزگار کی تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، ان سے آپ کو نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے کئی اسلامی بھائیوں نے اپنے اپنے عزیزوں کے، رشتہ داروں کے، والدہ وغیرہ کے استخارے کروائے، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے۔ سب سے پہلے تو ہمارے نذیر بھائی، انہوں نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ نذیر بھائی آپ نے پہلے بھی استخارہ کروایا تھا، آپ کے پہلے بھی استخارے میں بندش آئی تھی، تو اب جو آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت ابھی بھی بندش کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہاں پر میں دوبارہ آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے ابھی بھی آپ کارڈ کا عمل یہ مسلسل جاری رکھیے، اپنی بھی کارڈ کروائیے، گھر والوں کی بھی کارڈ کرواتے رہیے، مزید اس عمل کو ابھی فی الحال جاری رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بندش کا توڑ ہو جائے گا۔ جب بندش کا توڑ ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اللہ کے کرم سے بہت جلد انشاءاللہ عز و جل نیک اولاد نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے فیصل بھائی، انہوں نے اپنی نانی کا استخارہ کروایا۔ فیصل بھائی آپ کی نانی کا استخارہ کر دیا گیا، تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی نظر بد، کوئی عملیات، بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ آپ کی نانی کے ساتھ فی الوقت نہیں ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نانی کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائیں۔ اور فیصل بھائی یہ یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں آپ اپنی نانی کے لیے روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے، اور یہ آپ اپنی نانی کو روحانی علاج بتا بھی دیجیے، اگر چاہے تو آپ اپنے پاس تحریر بھی فرما لیں کہ آپ کی نانی کو چاہیے اگر وہ پڑھ سکتی ہو، طبیعت بہتر ہو، تو روزانہ 111 مرتبہ یا سلامو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے تا حصول شفا پیتی رہیں، بہت جلد انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی۔ اور اگر آپ کی نانی اس عمل کو نہیں کر سکتی تو یا تو آپ پڑھ کر دم کر دیں، یا گھر کا کوئی فرد
ان کے بیٹے وغیرہ گھر والے یہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں اور پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی نانی کو شفا نصیب ہوگی۔ اور آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے، اپنی نانی کی اس بیماری کے لیے تعویذات بھی حاصل فرما لیں اور کارڈ کا عمل بھی کروائیے، اس بیماری کے کارڈ کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی نانی صحت یاب ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اپنی بچی کا استخارہ کروایا۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، طبیعت بگڑنے لگ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، تو یہ بندش وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو آپ کی شہزادی کا ہم نے استخارہ کر دیا گیا، تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ اثرات ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، استخارے میں صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بچی کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، صحت تندرستی عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ یہاں آپ اپنی بچی کے لیے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یا مؤمنو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے یا مؤمنو، 115 بار پڑھ کر آپ اپنی بچی پر دم کر دیں، اور یہی وظیفہ یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ اپنی بچی کو پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بچی کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے علاقے میں ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے ہوں تو آپ وہاں سے ضرور رابطہ فرمائیے، اپنی بچی کی نظر بد سے حفاظت کے لیے تعویذات بھی حاصل فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بچی کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی محمد صدیق، انہوں نے استخارہ اپنے بھائی کے لیے کروایا تھا کہ بھائی کل 2 بجے سے لاپتہ ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بخیر و عافیت آپ کے بھائی خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر پر واپس تشریف لے آئیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی کی حفاظت فرمائیں۔ محمد صدیق بھائی، آپ کے بھائی کا بھی ہم نے استخارہ کیا، استخارے میں اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے بھائی بخیر و عافیت ہیں الحمدللہ عز و جل، اور بہت جلد گھر پر بھی تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، حوصلہ رکھیے، تسلی رکھیے، انشاءاللہ تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے اور بہت جلد آپ کے بھائی بھی گھر پر آ جائیں گے۔ لیکن ایک روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 233 پر یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ آپ جلدی سے اپنے پاس ڈائری اور قلم بھی لے لیں اور یہ روحانی علاج لکھ بھی لیں، اور مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 233 پر یہ روحانی علاج بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے بھاگ جائے یا کوئی غائب ہو جائے تو ایسا روحانی علاج الحمدللہ عز و جل اس پر عمل کریں، بہت جلد انشاءاللہ عز و جل غائب یا بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے گا۔ تو صدیق بھائی آپ بھی یہ سمجھ لیں، روحانی علاج یاد کر لیں، اپنے پاس تحریر بھی فرما لیں، اپنے بھائی کے لیے اس روحانی علاج پر آپ نے عمل کرنا ہے، اس پر عمل کیجئے گا۔ یہ روحانی علاج سماعت فرمائیے آپ۔ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ سورہ والضحیٰ موجود ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھ کر، یہ پڑھنے کے بعد مکان کے جو آپ کے 4 کونے ہیں، ان چاروں کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دینی ہے اور 2 کونوں میں تکبیر پڑھنی ہے، اقامت کہنی ہے۔ پھر اپنے بھائی کی واپسی کے لیے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ عز و جل 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کے بھائی واپس آ جائیں گے اور بخیر و عافیت انشاءاللہ عز و جل واپس آ جائیں گے۔ ایک روحانی علاج میں بھی عرض کرتا چلوں اسلامی بھائی کو، یہ کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کیجیے۔ یہ ایسا روحانی علاج ہے انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے آپ کی مراد پوری ہوگی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس آزمائش کو دور فرمائے۔ ضمن ایک مدنی بہار عرض کر کے سنتوں کی تربیت کے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنے کی بے شمار برکتیں، اس میں علم دین حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل دنیا کے بھی مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ جیسا کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ سبز پور، جسے ہری پور کہا جاتا ہے، ہزارہ میں سنتوں بھرے سفر پر تھا، اس میں ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی جان روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے، آج 12 برس ہو گئے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں، ان کے کنبے کی کفالت بھی ہمارے ذمے ہے اور تنگدستی کا عالم ہے۔ میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر میں دعا کی نیت سے مدنی قافلے کا مسافر بنا ہوں۔ مدنی قافلے سے واپسی کے تقریباً 1 ہفتے بعد ایک مدنی مشورے میں وہ اسلامی بھائی شریک ہوئے اور ان کے جذبات قابل دید تھے۔ رو رو کر وہ اسلامی بھائی بتا رہے تھے الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے کرم ہو گیا، 12 سال سے لاپتہ بھائی جان کا فون آ گیا اور انہوں نے ہمیں 1,25,000 روپے بھی روانہ کیے ہیں۔
جو کہ مفقود ہوں وہ بھی موجود ہوں، انشاءاللہ چلیں قافلے میں چلو، دور ہوں سارے غم، ہوگا رب کا کرم، غم کے مارے سنیں قافلے میں چلو۔ تو محترم میٹھے میرے اسلامی بھائی، جس نے اپنا یہ بھائی کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا، آپ بھی مدنی قافلے میں شامل ہو جائیے، مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی آپ سے اور آپ کے اہل خانہ سے جلد مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو صدیق بھائی آپ بھی نیت فرما لیجئے، لگے ہاتھوں نیت فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کے بھائی واپس آ جائیں گے۔ آپ کے بھائی تو کل 2 بجے سے لاپتہ ہیں، اور جو مدنی بہار آپ نے سنی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے مدنی بہار سنی کہ 12 سال سے لاپتہ تھے ان کے بھائی، 12 سال سے لاپتہ تھے، الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے، دعا کرنے کی برکت سے 12 سال کے بعد ان کے بھائی کا پتہ چل گیا، اور مزید یہ کہ انہوں نے پیسے بھی بھجوا دیے، ایسے اسباب پیدا ہو گئے الحمدللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے نعیم احمد بھائی، انہوں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروایا کہ والدہ 25 سال سے بیمار ہیں۔ نعیم احمد بھائی، آپ کی والدہ کا بھی ہم نے استخارہ کر دیا، استخارے میں بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، اثرات وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ آپ کی والدہ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی گھبراہٹ بھی دور ہوگی، بے چینی بھی دور ہوگی، اور شفا بھی نصیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے ذوالفقار بھائی، انہوں نے اپنے لیے استخارہ کروایا کہ جاب کے لیے کوششیں کرتے ہیں لیکن جاب کی کوئی ترکیب نہیں بن پاتی، کوئی ایسا سبب نہیں بن پاتا روزگار کا۔ تو ذوالفقار بھائی آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں آپ پر بندش کا اشارہ آ رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس بندش کو دور فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ ذوالفقار بھائی، مگر آپ یہ یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اب آپ روحانی علاج بھی اس بندش سے محفوظ رہنے کے لیے اور حلال و آسان روزگار کے حصول کے لیے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ آپ نے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یہ پڑھنا ہے، اور کس انداز سے پڑھنا ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیے۔ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر یہ 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور نمازوں کی پابندی بھی کیجیے، فرائض کی پابندی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فرائض پر عمل ہوگا اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہوگا تو حلال و آسان روزگار بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے، چونکہ آپ نے اٹلی سے ہمیں کال کی تو آپ بذریعہ ویب سائٹ دعوت اسلامی کی جو ہماری ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا بھی الحمدللہ آپشن ہے، اس پر آپ رابطہ فرمائیے، اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجیے، آپ کی یہاں سے کارڈ کروا دی جائے گی اور وہاں آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور بندش بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی۔ آئیے مزید ہم آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رفیق ہے، میں ملتان سے بول رہا ہوں جی۔ میری بڑی بہن ہے، اس کی اور 2 بچیاں ہیں، ایک کا نام سوہا ہے، ایک کا نام توبہ ہے۔ وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، اور ماں کا نام ہے ان کی سلطانہ، تو وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، تو استخارہ کر کے یہ بتا دیں کہ گھر میں کچھ ہے یا کیا ہے۔ جی رفیق بھائی، بالکل ہم آپ کی بڑی بہن کی بچیوں کا استخارہ کر کے بتائیں گے کہ آپ کی بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑا سا انتظار کیجیے، ہو سکے تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا۔ استخارہ کرنے کے بعد جو روحانی علاج آپ کو بچیوں کے لیے بتائے جائیں ان پر عمل بھی فرمائیے گا اور تحریر بھی فرما لیجیے گا۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رفت اقبال ہے، میں ابوظہبی سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے۔ میں پاکستان میں جا کر کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مہربانی فرما کر استخارہ کر کے بتائیں کہ میرا پاکستان جا کر کاروبار کرنا کیسا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفعت اقبال بھائی، پاکستان میں جا کر کاروبار کرنا کیسا ہے؟ بالکل انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرنے کے بعد ہی ہم آپ کو جواب بتائیں گے، تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔
میں سلیم بات کر رہا ہوں قصور سے. میرا کام ٹھیک سے چل نہیں رہا, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. پہلے ٹھیک چل رہا تھا, اب ٹھیک نہیں چل رہا. پھر استخارہ کر کے بتا دیں. کام ٹھیک سے نہیں چل رہا. جی سلیم بھائی, اللہ آسانی فرمائے, آپ کی پریشانیاں دور فرمائے, آپ کے جائز کام میں برکت اور ترقی عطا فرمائے, آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. استخارہ کرنے کے بعد ہی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو جواب دیں گے اور روحانی علاج بھی بتائیں گے. تھوڑا سا انتظار کیجیے. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نعیم ہے. میرے پاس ابھی روزگار کوئی ہے نہیں, مجھے پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی نعیم بھائی, انشاءاللہ عز و جل بالکل ہم آپ کو روزگار کے لیے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے توسل سے پتہ چل جائے گا روزگار کے حصول کے لیے, روزی میں برکت کے لیے بہت ہی پیارے پیارے انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج موجود ہیں. اسے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل بہت سارے روحانی علاج ایسے موجود ہیں جو پریشانیوں کے حل کے لیے پڑھے جاتے ہیں, روزگار کے حصول کے لیے پڑھے جاتے ہیں. ہو سکے تو آپ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تصنیف مدنی پنصورہ, یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس کی زیارت بھی کر لیں. مدنی پنصورہ, اس کے بارے میں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا یہ ضروری ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ حاصل فرمانے بہت پیارے پیارے ہر قسم کے روحانی علاج اس میں مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں, دعائیں ہیں, اوراد و وظائف ہیں, یہ آپ حاصل فرما لیں انشاءاللہ عز و جل. یہ پڑھیں گے تو پڑھنے کی برکت سے تمام مسائل بھی حل ہوں گے اور پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گے. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خلیل احمد صدیقی ہے, کراچی سے بول رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا کاروبار پہلے بہت اچھا چلتا تھا, لیکن اب اچانک ہی کاروبار پر ایسا سناٹا چھا گیا ہے کہ بالکل کوئی گاہک نہیں آتا اور میں بہت پریشان ہوں. ایک تقریباً 2-1.5 سال ہو گیا تک نہیں یہ مجھ پریشانی کی. لہٰذا برائے مہربانی میرے لیے استخارہ کر دیجیے, نوازش ہوگی آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلیم احمد بھائی, بالکل استخارہ بھی کریں گے, روحانی علاج بھی بتائیں گے, دعا بھی کرتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جائز کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرمائے. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا نام خادم حسین ہے, ہماری والدہ کا نام سریا سے. کاروبار میں رکاوٹیں بڑی ہیں, تنگ دستی رہتی ہے, استخارہ کر کے آپ بتا دیں. جی خادم حسین بھائی, بالکل ہم آپ کو استخارہ کرنے کے بعد ہی جواب دیں گے, تھوڑا سا انتظار کیجیے. اب انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے. ہمارے ایک نعیم بھائی نے کال کی, انہوں نے روزگار کے حوالے سے وظیفہ اور روحانی علاج معلوم کیا, تو روحانی علاج بھی بتا دیجیے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ اس سلسلے کے دوران یا پہلے کی ای میل موجود ہوں تو وہ بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نہیں بھائی, آپ نے اپنا مسئلہ بتایا روزگار کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے. جیسے مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پنصورہ کے حوالے سے اس کے فضائل اور برکتیں بیان فرمائی. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کثیر الاشاعت مایا ناز تصنیف ہے, اس کے صفحہ نمبر 4 پیج نمبر 4 پر بہت زبردست ایک روحانی علاج لکھا ہوا ہے, اسے اختیار کیجیے. جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے, اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا. طلوع آفتاب کے اوقات میں یہ عمل سورج کی طرف رخ کر کے, اس میں سورج نظر آنا شرط نہیں, تو سورج کی طرف رخ کر کے 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے اور 300 مرتبہ کوئی ثابت درود شریف پڑھ لیجئے. تا حصول مراد, یہ عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل حلال و آسان اچھا روزگار بھی نصیب ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر بھی بن جائیں گے. مزید یہ میلز, کثیر میلز الحمدللہ عز و جل یہ موجود ہیں ہمارے پاس. تو یہ یو کے یارکشائر ہڈرسفیلڈ UK سے بنت ایوب خان یہ اپنا مسئلہ لکھتی ہیں
کہ have panic attacks as if some really bad is going to happen. I can't go alone anywhere. Doctors have said it is anxiety and depression. I emailed recently, but in reply, the email wouldn't open. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو دوبارہ یہ آپ کو روحانی علاج فراہم کر دیا جائے گا. تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ سورہ یاسین اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. یہ سورہ یاسین کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں. اس کے بارے میں ایک فضیلت یہ ہے، جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھے تو اس کا پورا دن اچھا گزرے گا، اور جو شخص رات میں اس کو پڑھے اس کی پوری رات اچھی گزرے گی. تو سورہ یاسین یہ آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. زہ نصیب صبح بھی پڑھ لیا کریں اور شام بھی پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور جو جیسے یہ پینک اٹیکس عموماً یہ خیالات، وسوسوں اور وہم کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو ان کی طرف توجہ نہ فرمائیے. کیسے ہی وساوس آئیں، کیسے خیالات آئیں، کیسے ہی وہم آئیں، ان کی طرف توجہ نہ فرمائیے. اور بالفرض اس طرح کے آپ کی کیفیت قائم ہوتی جا رہی ہے تو لا حول شریف 3 مرتبہ پڑھ کے الٹے کندھے کی طرف 3 مرتبہ آپ تھو 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 کر دیجئے. تو انشاءاللہ عز و جل ان خیالات سے اور ایسے معاملات سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اور بھی میلز ہیں ہمارے پاس USA یونائٹڈ اسٹیٹس سے. سائیں بہن اپنا مسئلہ لکھتی ہیں کہ I want my husband to love me and want him don't play wicked games with me. His family does not want to see us together. I want him to come back. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات حل فرمائے، آپ کے مسائل حل فرمائے، اور آپ لوگوں کے جو گھریلو اختلافات ہیں، ناچاقیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں. تو ایک عمل آپ کو میں عرض کرتا ہوں، اسے اختیار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھریلو ناچاقیاں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یا اولو روزانہ 100 بار روزانہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ عز و جل. اس سے آپ کے جو منصوب ہیں، آپ کے جو خاوند ہیں، وہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے. ایک اور عمل یا مانعو 20 بار، یہ دونوں میاں بیوی کے لیے ہے. یا مانعو 20 بار، بیوی ناراض ہو تو شوہر، اور اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی سونے سے قبل بچھونے پر بیٹھ کر پڑھے. انشاءاللہ عز و جل صلح ہو جائے گی. اور یہ کہ آپ کے جب خاوند سو رہے ہوں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس طرح کے معاملات ہیں، تو سو رہے ہوں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر 1 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عز و جل. اس سے جو آپ نے معاملات بتائے یہ درست ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے کئی اسلامی بھائیوں نے اپنے گھر والوں کے بچوں کے استخارے کروائے. الحمدللہ عز و جل تمام ہی کے استخارے کر دیے گئے. استخاروں کے جوابات بھی آپ سماعت فرما لیجئے. سب سے پہلے ہمارے محمد رفیق بھائی، انہوں نے اپنی بڑی بہن کی 2 بچیاں ہیں ان کے حوالے سے استخارہ کروایا کہ وہ اکثر بیمار رہتی ہیں. تو رفیق بھائی، ہم نے آپ کی بڑی بہن کی جو 2 بچیاں ہیں الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے. استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی اثرات بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. استخارے میں صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کہ بچیوں پر نظر بد لگی ہوئی ہے، اسی وجہ سے اکثر بچیاں آپ کی بیمار رہتی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بہن کی ان دونوں بچیوں کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے. مگر رفیق بھائی یہ یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. بچیوں کے لیے آپ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے. نظر بد سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج سماعت فرما لیں. یہ سورہ قلم کی آیت پڑھ کر آپ اپنی بہن کی دونوں بچیوں پر دم فرما دیجئے، یا ان کی والدہ اپنی بچیوں پر دم فرما دیں. انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی، اور بچیاں بھی بہت جلد انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہو جائیں گی. اس کے بعد ہمارے رفعت اقبال بھائی ابو ظہبی سے انہوں نے کال کی. اور رفعت بھائی، آپ نے یہ معلوم کیا کہ پاکستان میں جا کر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پاکستان میں آ کر آپ کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ تو آپ کا استخارہ کر دیا گیا. تو پاکستان میں آ کر آپ کا کام کرنا الحمدللہ عز و جل اس میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. مگر آپ یہ یاد رکھیے رفعت اقبال بھائی کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اس کے بعد ہمارے محمد سلیم بھائی،
انہوں نے اپنا استخارہ کروایا کہ کام ٹھیک سے نہیں چل رہا، پہلے جیسا کام نہیں چل رہا، پہلے ماشاءاللہ آمدنی میں برکت ہوتی تھی، کاروبار میں برکت ہوتی، اب پہلے جیسا نہیں چل رہا۔ تو سلیم بھائی ہم آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جائز کاروبار میں آمدنی میں برکت اور ترقی عطا فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے، اور آپ کے کاروبار میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے۔ آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ، قرآن پاک کے 27ویں پارے میں یہ سورہ واقعہ موجود ہے، سورہ واقعہ کی کثرت کرنی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں مدنی پنصورہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا، کاروبار میں بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے برکت رہے گی، اور آپ کا جو استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے بظاہر کوئی عملیات بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر لگ چکی ہے۔ آپ اپنا صدقہ وغیرہ بھی وقتاً فوقتاً نکالتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل کام میں آپ کے برکت نصیب ہوگی۔ ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی یہ بھی لازمی آپ جاری رکھیے۔ اس کے بعد ہمارے سلیم احمد بھائی، انہوں نے اپنا استخارہ کروایا، ان کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ کاروبار پہلے بہت اچھا چل رہا تھا، اب پہلے جیسا کاروبار نہیں چل رہا اور آمدنی میں بھی ان کے برکت نہیں ہے۔ تو سلیم احمد بھائی آپ کا استخارہ کر دیا گیا، استخارے میں بظاہر کوئی عملیات بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، استخارے میں صرف قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، جائز کاروبار میں برکت عطا فرمائے، مگر سلیم احمد بھائی آپ یہ یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کہ کثرت کے ساتھ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، استغفار کی کثرت کیجئے، کیونکہ اس کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے جو مدنی پنصورہ کے باب فیضان ذکر اللہ کے صفحہ نمبر 140 پر یہ حدیث پاک تحریر فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو پریشان نہ ہو، اگر جائز کام میں، کاروبار میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، تو استغفار کی کثرت کیجیے، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے رہیے، نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں بھی برکت ہوگی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور ہر تنگی سے انشاءاللہ عز و جل راحت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد آخر میں ہمارے ایک خادم حسین بھائی، انہوں نے استخارہ کروایا کہ کاروبار میں ان کے رکاوٹ ہے، تو خادم حسین بھائی آپ کا استخارہ کر دیا گیا، استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے، اسی وجہ سے کاروبار میں رکاوٹ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ پریشانی دور فرمائے، آپ کے جائز کام میں برکت عطا فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ یہاں پر آپ روحانی علاج میں سماعت فرما لیجئے۔ اس سے پہلے ایک بات اور سماعت فرما لیجئے کہ آپ کی استخارہ جو کیا، استخارے میں بندش کا اشارہ آیا خادم حسین بھائی، مگر یہ یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آخر میں آپ بھی ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ نے کثرت کے ساتھ یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرنا ہے، اور یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، ان تسبیحات کا کثرت سے ورد کرنا ہے، ان اسماء الحسنہ کا آپ نے کثرت کے ساتھ ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت ہوگی، تمام رکاوٹیں آپ کی دور ہو جائیں گی، اور خوشحالی بھی نصیب ہوگی۔ اور یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا نا، یہ روحانی علاج بھی مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل ایسی کثیر الاشاعت، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ ہے، جیسے کہ شروع میں بھی آپ کو ترغیب دلائی گئی تھی۔ تو یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، یہ مدنی پنصورہ، یہ مدنی چینل کے ناظرین تمام کے تمام ہی حاصل فرما لیں اور اس کا مطالعہ بھی فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت سارے روحانی علاج، اوراد و وظائف ہمیں یاد ہو جائیں گے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ آپ کے کالز کو ہم شامل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے استخارے کر کے آپ تک ہم روحانی علاج بتانے کی کوشش کر سکیں، مگر چونکہ وقت اس کا بہت مختصر ہوتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، دل برداشت نہ ہو، جن کی کالز اس سلسلے میں شامل نہ ہو سکیں، اگر ان کی اچھی نیت ہوگی، اچھی نیتوں کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کیا ہوگا، سوال ریکارڈ کروایا ہوگا، تو الحمدللہ عز و جل آپ کو ثواب ضرور ملے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے۔ آپ بھی بآواز بلند میرے ساتھ دہرا لیجئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں، تنگ دستیوں، گھریلو ناچاکیوں، قرض داریوں سے نجات بخشے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان فرمائے، پریشانیوں کے حل کے لیے اپنے مسائل بیان فرمائے اور استخارے کروائے، روحانی علاج معلوم کیے، یا ارحم الراحمین تمام مسلمانوں کے، بالخصوص ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے، اور جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے اور اپنے مسائل بیان فرمائے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ان کی تمام بیماریاں دور فرما، تمام پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، جن کے جائز کاموں میں رکاوٹیں ہیں یا ارحم الراحمین ان کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما، بندشوں کو دور فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی بخشش و مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔